واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف 96. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی خزانے اگلتی. مزید ارشاد ہے سورۃ الجن آیت 16 اور 17. اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے، یعنی سیدھے رستے کو چھوڑ نہ دیتے، قرآن پڑھ کر قرآن کے تارک نہ ہوتے، تو ہم انہیں پانی کی ریل پیل سے سیراب کرتے، کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، تاکہ برسات کی نعمت میں ہم ان کا امتحان کریں کہ نعمتیں پا کر پھر مزید وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ امتحان تو دونوں طرح ہوتا ہے. گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسند احمد کی حدیث شریف میں ہے ان روح القدس نفث فی رعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فانہ لا ینال ما عند اللہ الا بطاعته. یہاں تک یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اگلا حصہ جو ہے یہ مسند الشہاب کا اور ضعیف ہے. وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرَّضَاءِ وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخْطِ. روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اسے طلب کرو، نہیں حرام سے نہیں، حلال سے. جو ملنا آپ کو مل کر رہے گا. جلد بازی سے حرام کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین ہی میں رکھی ہے، شک اور خفگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں. یہ جو آخری حصہ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن ویسے اگر اس بات کو دیکھیں تو بات یہ کہ جو بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یعنی غم اور دکھ کے موقع پر اگر انسان یہ کہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو یہ اللہ سے ناراض ہونا ہے. اللہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے. اور وہ حدیث قدسی جو امام احمد نے کتاب الزہد میں بیان کی ہے، جس سے پہلے بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، انا اللہ اذا رضیت بارکت ولیس ببرکتی منتہا واذا غضبت لعنت ولعنتی تدرک السابع من الولد. کتاب الزہد امام احمد. میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی. اور حقیقت یہ ہے رزق اور عمل کی وسعتیں اس کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہیں، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، یعنی عمر کا زیادہ ہونا مہینوں اور سالوں کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ رزق و عمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو، تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کر لے. آپ دیکھیے کہ آج کل ہر شخص کس بات کی شکایت کرتا ہے؟ ٹائم کم، مصروفیت زیادہ ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتا. ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، کاموں میں برکت ڈالے. بندے کی عمر اس کی مدت زندگی ہے. عمر کیا ہے؟ زندگی کی جو مدت، ٹائم پیریڈ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں. اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی ہے. انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو. اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب وہ اپنی خالق کی معرفت حاصل کرے. کیا کرے؟ اللہ کی معرفت، اس سے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسی کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، اسی کے ذکر سے طمانینت اور سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے. جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھو دی، چاہے اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو. یعنی دنیا کی زندگی میں اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں بھی اللہ کی نافرمانی کے باوجود تو یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں مت کوئی بھولے. لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا میں مل جائے تو ہیچ ہے. ہیچ کا کیا مانا؟ فقیر. بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں. فقیر اور محتاج بالذات، غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات، قادر بالذات کا عوض اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر اور محتاج بالذات یعنی جو اپنی ذات میں فقیر ہے، کون؟ انسان. غنی بالذات جو اپنی ذات میں غنی ہے، کون؟ اللہ. کا بدل یعنی اللہ کو کھو کر کسی انسان کو پا لیا تو کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ عاجز بالذات کون؟ انسان. قادر بالذات کون؟ اللہ. اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے دوڑتا رہے؟ وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں یعنی ذاتی نہیں. انسان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں، کیا ہے؟ ادھاری ہے نا، مستعار ہے. کہاں سے لیے؟
اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہے. جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے. پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے مانے، شوہر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی جگہ شوہر کو لے آئیں نا. کبھی ماں باپ کا بہانا، کبھی کسی اور بڑے کا بہانا. کوئی بھی انسان جس سے ڈر کر کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو اس کا نفع مجھے نہیں ملے گا، اس سے ڈر کر اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کو غلط بات کہتا ہے اور آپ اس کی غلط بات میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، کیا حاصل کیا، کیا کمایا، کیا پایا؟ کسی انسان کی خوشی میں، کسی انسان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، کیا حاصل کیا؟ ایسا کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو ناراض کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اذان ہو چکی مغرب کی، اتنے میں آپ کی دوست کو فون آ جاتا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس سے باتیں کریں چاہے نماز لیٹ ہو جائے، اور آپ اس ڈر سے فون نہیں رکھتے اور نہ اسے بتانے کی جرات کرتے ہیں کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ کہا تو آئندہ وہ فون ہی نہیں کرے گی اور دوستی بگڑ جائے گی. کیا کھویا، کیا پایا، کس کو ناراض کر کے کس کو راضی؟ بعض اوقات ہم حکمتوں اور وقتی طور کا عذر لیتے 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 اپنی مرضی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تدریج، دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بڑے فتنے کی بجائے چھوٹے فتنے میں رہنا وہ الگ ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اصل بات ہی کہ ہم سٹرگل ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں جو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی بعض عورتیں شوہر کا صرف بہانہ کرتی ہیں اور شوہر کی بلا کو بھی نہیں پتا ہوتا. یعنی بعض تو واقعی سیویئر کیسز ہیں، اس میں تو انسان کو بعض اوقات کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم صرف مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں اور نام اس کا لگاتے تاکہ کل اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا، میری تو چھوٹ ہو جائے گی، میں یہاں بھی چھوٹی وہاں بھی چھوٹی، کیا نفع کا سودا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اصل مشکل کہاں ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے. اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم چھوٹ گئے. اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اصل بات ہی یہی، ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں. جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہوں، یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے، تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکیں. لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں، خود شیکی ہیں، خود کنونسڈ نہیں ہے کسی بات پہ، تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے. معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی. اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں. ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے. اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں. اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی. کون سی برکت؟ علم، رزق، عمل، اطاعت، عبادت. کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے، ساری برکتیں وہیں سے آتی. اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی. اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے. بیت اللہ الحرام مبارک، ملک شام مبارک. سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا. بس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں. ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں. کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو، خواہ وہ شادی کی محفل، خواہ وہ کوئی تعلق، کسی قسم کا لین دین، کوئی برکت نہیں، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی. یہ تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے. دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ آیان و اشخاص ہو. آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ. خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں. جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی. جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی. برکت لعنت کی ضد ہے. بس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا.
وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا، اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے، اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں، صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ او عالم او متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی۔ واللہ المستعان۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے بچیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی مجلس اور محفلوں سے بچیں جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا ہو۔ دوست وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے تو آپ اپنی دوستیوں کی کرائیٹیریا دیکھ لیں، پہچان کر لیں۔ اصل میں یہ کہ ہم سب کو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا غلط کاموں میں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستوں، کوئی بھی۔ نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی۔ اگر کوئی وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائے گا نا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ اس کو بھی ہم سے راضی کر دے، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کیا تو اللہ بھی ناراض اور اللہ اس کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا کسی دن۔ یہ بتائیے کہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہم شرک کا باب پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا ذیلی باب ہے جادو، کیا کنیکشن ہے؟ یعنی جادو میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تصرف جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا طاقت ہے مختلف کاموں میں تصرف کی، وہ دوسروں سے منسوب کر دی جاتی۔ بعض اوقات جادوگر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اپنے آپ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا پھر کسی کو کوئی نقصان دے سکیں گے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو دراصل اس میں بہت سا عقیدے کا بگاڑ ہے۔ جادوگروں کے علاوہ اور کن کے پاس جانا شرک کا سبب بن سکتا ہے؟ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، پیشن گوئیاں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر غیب کی خبریں دینے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ نجومی کیا کرتے ہیں؟ وہ کس کے ذریعے خبریں پہنچاتے ہیں؟ ستاروں کو ذریعہ بناتے ہیں، ستاروں کی رفتار یا مختلف سٹارز یا جو سیارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے، برج، وہ جو سورت بروج سے اس کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی ایسے ذکر نہیں۔ اور کون ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے؟ فال گیر، یعنی جو فال نکالتے ہیں۔ فال کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ پرندے، طوطا وغیرہ کو۔ اچھا، اور پامسٹ، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا تو ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے شرک سے؟ جی، مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کا دعویٰ کرنا درست نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ لکھا ہے قرآن میں، کس سورت میں آئی؟ سورت لقمان، اس کے آخر میں آتا ہے۔ تو جب اللہ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے تو ہم کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا کے اپنا حال وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ رومال یا ذائقے بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ لکیریں کھینچ کے ڈبیاں بعض اوقات بناتے ہیں اور اس میں نشان لگاتے ہیں اور پھر جو آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ڈبی خالی رہ گئی یا آڈ نمبر نکلا
اللہ عالم طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی غیب کی خبر معلوم کرنا کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کارڈز کے ذریعے اور کیا کرتے ہیں. مثلاً کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی کے اوپر تقدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کافی کے کپ پہ، کہ اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے ان لکیروں میں، بعض لوگ بالوں میں بال دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، فور ہیڈ دیکھ کے. وہ تو چلے پھر بھی فراست اور سمجھداری اور انسان کے چہرے کو ایک دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا کوئی بدماش ہے، وہ علم فراست کہلاتا ہے. اس کا غیب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف چہرے کی ظاہری علامات کو دیکھ کر، جیسے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غریب لوگوں کو جن کو صدقہ دینا چاہیے ان کو کہاں سے پہچانا جائے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی پیشانی دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے. یعنی ظاہری اثرات سے کچھ پہچانا، لیکن اس سے یہ خبریں دینا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ درست نہیں. دیکھیے کوئی بھی جو کسی چیز کا دعویٰ کرے نا، اس کو ایک ہی جملہ بولا کرے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو، ہم بھی مان جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا کسی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کی تباہی کا فیصلہ کرے؟ کیا آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں کہے کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ خود اس سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے مستقبل یا جنت یا جہنم کے فیصلے کریں کہ وہ کہاں جانے والا ہے یا اس پہ کیا گزرنے والی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں. جی علم العادات سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی ویدر اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعے کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی. مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی طریقے کے، تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے، یہ ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، غیب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا. یا وہ تھرمامیٹر لگا کے آپ کو ٹیمپریچر بتا رہا ہے. تھرمامیٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے، یا بعض لوگ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں یا جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ سب اسباب کے ذریعے ہے. غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کی بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں، تو یہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا، کہاں فوت ہوگا، کسی کو نہیں پتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی. اب بغیر آلات کی مدد کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے ویدر کی پریڈکشن بعض اوقات درست نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں. جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت دے، یا اللہ اس کو صحت دے. اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، لیکن اردو میں بول رہے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا، اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. پورا اسرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے، دعائیہ الفاظ ہو سکتے. تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو ایک اور چیز ہے، وہ سبب ہے. اس میں جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں. درخت، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا. کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے؟ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں.
ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اب ذرا تم بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الالہ، تو الالہ سے مؤنث اللات بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بت کو نام دے دیا گیا۔ پھر العزا جو ہے یہ العزیز جو صفت ہے اللہ کی اس سے مشابہ، یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے۔ سورۃ النجم کی آیت ہے اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں، ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے۔ مثلا کسی بزرگ کا کوئی صفاتی نام بتائیے، غوث اعظم، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القادر جیلانی۔ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے ہیں، اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے، لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل صفاتی شرک، صفات میں شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا، اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا، اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے، یہ اہل ثقیف کا بت تھا، تمام عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ دراصل لات نیک شخص تھا، حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا، جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا، یعنی گرایا، اور پھر آگ لگا کر جلا دیا۔ جس طرح بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا۔ اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے کتبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے۔ پھر اسی طرح العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر یوں لکھتے ہیں عزا ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا، اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا۔ یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلا میں تھا۔ قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے۔ یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی، لوگوں کی زیارت گاہیں۔ امام نسائی اور ابن مردویہ ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو سیدنا خالد بن ولید کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جا کر عزا کو کاٹ دے۔ خالد جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا وہاں 3 درخت تھے، تینوں کو انہوں نے کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ سیدنا خالد دوبارہ وہاں پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے انہیں دیکھتے ہی پہاڑ کی پناہ لی اور یا عزا کے نعرے بلند کرنے لگے۔ سیدنا خالد اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے، ننگی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہی۔ سیدنا خالد تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت عزا تھی۔ یہی صورتحال یہ اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے۔ قبروں مزاروں پر رنگ برنگی پٹیاں، کپڑے، چادریں، چراغاں، عجیب و غریب کرامات کی نسبت اور بجائے عبرت کی جگہ ہونے کے اسے زیارت گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل، یہ سب سرگرمیاں بظاہر خوبصورت مگر شرک کا باب کھول کر اس میں داخل کرنے والی۔ منات مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قدید نامی علاقے میں یا قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے، یہاں منات دیوی کا بت نصب تھا۔ خزاعہ، اوس اور خزرج تینوں قبیلوں کا یہ مشترک بت تھا۔ یہ تینوں قبیلے اس کی بے حد تعظیم و توقیر کرتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہیں سے باندھا کرتے۔ یہاں مشرکین آ کر بطور تبرک جانور ذبح کرتے اور خون گراتے اور بہاتے۔ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے اسے منہدم کر دیا۔ عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین السدرہ یعکفون عندها
وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسى اجعل لنا الہا كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من قام قبلکم. ترمذی. ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف جا رہے تھے. ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا. راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکاتے تھے. ابو واقد فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک بیری کی درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا بخدا تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. پھر فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقہ کار پر چلو گے، یعنی جیسے پہلے قوموں نے یہ کام کی تم بھی کرو. لات و منات کے پجاری ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے. ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے اور ان سے امداد چاہتے تھے. اپنی حوائج کی تکمیل کے لیے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے. ان سے برکت اور سفارش کی امید رکھتے تھے. کیا صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا جس طرح کے لات و منات کے پجاری کرتے تھے، درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عزا اور منات کے پرستاروں کا شیوا تھا، یکساں نوعیت کا شرک نہیں. جو شخص اس دور میں آج کل میں صالحین کی قبروں سے اسی طرح کی توقعات رکھتا ہے یا کسی درخت اور پتھر کی توقیر کرتا ہے یعنی عزت کرتا ہے، ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے، وہ بھی گویا مشرکین عرب کا سا عمل کرتا ہے. چنانچہ شجر و حجر یا کسی قبر سے تبرک حاصل کرنے کی نسبت سے دل کو ان کی طرف جھکانا شرک فی العبادات کے زمرے میں آ جاتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے.